الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور سائنس کی۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اس میں ہمارے لیے انسانیت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ عبادت کا ہمیں میسج مل گیا کہ انسان اور جنات جو ہیں وہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عبادت خالی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کا نام ہے یا عبادت کسی اور چیز کا بھی نام ہے۔ عبادت ان تمام کاموں، ان تمام عوامل، ان تمام امور کا نام ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہو۔ جب ہم کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے نیکی اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پرفتن دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو 100 شہیدوں کا ثواب جب بندے کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کے اندر، عبادت گزاروں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم صرف شاید زبان کی نوک تک کہتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو بظاہر ہم جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، جو ہمارے بظاہر مخالفین نظر آتے ہیں لیکن تحقیق وہ کرتے ہیں کس پر؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر۔ مشیگن اسکول آف میڈیسن ایک بڑا مشہور ادارہ ہے امریکہ کے مشیگن اسٹیٹ کے اندر، اور ان کا کام صرف رسول اللہ علیہ السلام کی اور دیگر کئی ایسی باتوں پر ریسرچ کرنا ہے جس سے انسانیت کی بہتری کے پہلو نکلتے ہوں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا کرو تو دایاں پاؤں داخل کیا کرو، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہوا کرو تو بایاں پاؤں داخل کیا کرو۔ آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک ہے کیونکہ وہی بات کہ کسی انگریز نے کہا، کسی غیر مسلم مفکر نے کہا کہ میں نے محمد علیہ السلام کو اسٹڈی کیا اینڈ آئی فاؤنڈ، میں نے دیکھا، میں نے یہ پایا کہ محمد علیہ السلام has never said anything which is not suitable or fruitful for the humanity. محمد علیہ السلام has said all those things which are very beneficial for the humanity. So انہوں نے اس بات کے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا، میڈیکل سائنس آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ موت کا شکار ہوتا ہے، جب بندہ موت کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے، کھڑی حالت میں ہے، اور اگر اس پر موت طاری ہو جائے، اس پر موت آ جائے، تو جہاں اس کا سیدھا قدم ہوگا وہ اسی ڈائریکشن میں گرے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ if a person dies in the standing position he will drop یا he will fell on the front on the right foot ڈائریکشن، کہ وہ سیدھے پاؤں کی ڈائریکشن پہ گرے گا جہاں اس کا سیدھا پاؤں ہوگا۔ اب آ جائے نبی کریم علیہ السلام کی بات، حدیث مبارکہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو سیدھا قدم داخل کرو، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو الٹا قدم داخل کرو۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دعا پڑھی، آپ پر موت طاری ہوئی، آپ کا سیدھا قدم کہاں تھا؟ مسجد کے اندر۔ آپ کہاں گریں گے؟ مسجد کے اندر۔ پتہ چلا آپ کا خاتمہ مسجد کے اندر ہوا۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم، واش روم جا رہے تھے، آپ کا سیدھا قدم پیچھے، الٹا قدم بیتھ روم کے اندر، سیدھا قدم کہاں ہے؟ پیچھے۔ تو آپ کہاں گریں گے؟ پیچھے۔ آپ بیتھ روم کے اندر، واش روم کے اندر نہیں گریں گے، آپ کا خاتمہ بیت الخلاء کے اندر نہیں بلکہ بیت الخلاء سے باہر ہوگا۔ قربان جائیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور سنت مبارکہ پر۔ اسی طرح فرمایا جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو اور الٹا قدم باہر نکالو۔ بازار میں جب بھی جاؤ، اپنے گھر سے نکلو تو الٹا قدم باہر نکالو۔ فرمایا بازار شیطان کی مسجد ہے، گھر امن کا مقام ہے۔
اسی لیے فرمایا جب تم واپس باہر سے آؤ تو فوراً اپنے کام ختم کر کے فوراً گھروں کو پلٹو، کیونکہ بازار شیطان کا اڈا ہے۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہو، فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں اپنے گھر کے اندر داخل کرو۔ یہاں پر بھی وہی اپلیکیشن لگے گی، کیا سیدھا قدم آپ نے گھر میں رکھا، حضور نے فرمایا گھر امن کا مقام ہے، جیسے مسجد امن کا مقام ہے، تو آپ کا سیدھا قدم اندر داخل ہوا، خدا نہ خاصہ موت طاری ہوئی تو آپ گھر کے اندر وفات پائیں گے۔ اور اگر جب آپ گھر سے باہر نکل رہے تھے آپ نے الٹا قدم باہر نکالا، سیدھا قدم پیچھے رہ گیا گھر کے اندر، اگر موت طاری ہوئی تو آپ گھر کے اندر انشاءاللہ امن کے مقام پر آپ کا خاتمہ ہوگا۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ یہ پیغام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اگر اپنی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنتوں کے مطابق گزارنے کی نیت کر لیں تو واللہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ صرف یہ کہ ڈھیروں ثواب آئے گا، بلکہ ہماری زندگیوں کے اندر امن، سکون اور انشاءاللہ بہترین صحت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔